یہ پھر سولوشن کیا ہے؟ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھے ہیں ہسٹری میں، تو آج پاکستان کو بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا نا. یہاں سے جو ہے وہ آواز اٹھتی مسلم امہ کے لیے بھی، اندرونی طور پہ بھی ہم مضبوط ہوتے. نہ ہماری پارلیمنٹ مضبوط ہے، نہ عدلیہ مضبوط ہے، صرف ایک فوج ہے جو فتنہ خوارج کے خلاف یا کبھی بارڈرز پہ بھی لڑ رہی ہے. سارا پریشر ایک طرف ہم نے شفٹ کر دیا، پھر گلہ بھی انہی سے کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ دیکھیں، آپ کو پوری عوام کو مضبوط کرنا پڑے گا، پوری سوسائٹی کو امپاور کرنا پڑے گا. جن بھی معاشروں نے ترقی کی ہے وہ آئسولیشن میں ترقی نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ برطانیہ میں جوڈیشری بڑی زبردست ہے اس لیے وہاں پہ نظام چل رہا ہے. نہیں، وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی مضبوط ہے. یہاں ہی نہیں لوکل. یہاں پہ تو جس علاقے سے ایم پی اے منتخب ہو جائے وہ زمین آسمان کا زور لگا دے گا کہ میرے علاقے میں بلدیہ کا انتظام نہ آئے، کیونکہ فنڈ ادھر چلے جائیں گے. تو یہاں پہ تو ہر حلقے میں آپ کو ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ کو اجتماعی سطح کے اوپر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اجتماعی سطح پہ چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن جو سب سے دیکھیں مسئلہ آپ کا ہے ڈاکٹر صاحب، اور میں جناب روز بیٹھ کے اس پہ باتیں کرتا رہوں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، کہ یا پھر میں آپ کی رائے لوں. ایسے ہی تو مسئلے عوام کے ہیں، اور چند عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چند کمروں میں بیٹھ کے سارے فیصلے کر لیں گے. آپ نے 76 برسوں میں جو اس ملک کے ساتھ دانشوروں نے، عقل مندوں نے اور سیاستدانوں نے جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. کبھی لوگوں کے اجتماعی شعور کے اوپر تو ریلائے کر لیں نا. سارے اشرف المخلوقات ہیں نا، سارے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ مخلوق ہے، سب کے پاس اتنے ذہن ہیں. آپ ان کے اجتماعی شعور پہ کیوں نہیں انحصار کرتے؟ جب آپ نے ایک نظام لایا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے، لیکن جمہور کو رائٹ نہیں ہے اپنی حکومت چننے کا، حکومت ہماری مرضی سے آئے گی. یہاں مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی پاکستان میں ایک دفعہ الیکشن ہوا تھا جس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، ملک ٹوٹ گیا تھا 1970 میں. مطلب کہ کوئی حد ہوتی ہے. ملک اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ عوام نے اپنے رائٹ استعمال کیے تھے، ملک اس لیے ٹوٹا تھا کہ آپ نے عوام کا رائٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے لوگوں کے ووٹ کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو اگر آپ نے بہتری لے کے آنی ہے تو آپ جو عوام کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیں. ہاں، اگر آپ نے نظام چینج کرنا ہے، آپ یہاں پہ خلافت لانا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ لے کے آئیں، پھر اس طرح کی خلافت قائم کریں. آپ یہاں پہ کوئی اور نظام لے کے لانا چاہتے ہیں، اس طرح کا نظام قائم کریں. آمریت لانا چاہتے ہیں، آمریت لے، پر کم از کم کنفیوژن تو دور کریں نا. شاید یہ بتائیں، بلدیاتی ادارے جیسے ان کا 3-4 چیزوں پہ اکٹھے ہو جائے. ریکونسیلیشن کا پروسیس ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ پوری دنیا میں عام ہے. قرآنک پرسپیکٹو میں دیکھیں سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس 7، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ریکونسلیشن کا قرآن بھی میتھڈ دیتا ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، میڈیشن ہے، آربیٹریشن. لیٹیگیشن، ریٹیلیشن یا ایگریشن کا ہے ہی نہیں وہاں. تو کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ ہم سارے مل کے اکٹھے بات چیت نہیں کر سکتے آپس میں؟ تو ہم کشمیر، فلسطین یا دیگر ڈسپیوٹ کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں، عدم برداشت آپ کو برداشت کرنی. اب ملک صاحب میں ہیں، اب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ہم تینوں نے بہت ساری باتوں پہ ڈس ایگری کیا ہوگا، پر ایک دوسرے کی بات سنی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ اگر تھوڑی سی جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتے ہیں نا، میں مار دیں، آپ جب اپنی میں تھوڑی سی مار دیں گے اور چیزوں کو سمجھنا کی کوشش کریں گے تو پھر کافی زیادہ بہتری ہوگی. تو وہی ہے کہ ہمیں اس لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. ڈسمسو نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے حوالے سے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی بندہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے خدا نخواستہ وہ ملک دشمن ہے یا وہ جو ہے بدنیت ہے، وہ اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر کوئی اپنے نظریہ رکھتا ہے، اپنے طریقے سے سوچتا ہے. تو ایک چیز یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈائیورسٹی آف اوپینینز جو ہیں وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتی کسی بھی معاشرے کے اندر. پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو اوپینینز ہیں اس کے بھی حیود و قیود ہوتے ہیں. آپ کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کسی کے اوپر بھی کچھ بھی کہنا شروع کر دیں، کسی طریقے سے بھی ڈائلاگ کرنا شروع کر دیں. لیکن اس میچورٹی کو اچیو کرنے کے لیے نا، دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، سیاستدان وہ کر رہے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، جب بھی قومیں ارتقائی عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں نا تو مختلف جو ادارے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آپ کو کشمکش نظر آتی ہے. عدلیہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مقننہ اپنی جگہ، انتظامیہ اپنی جگہ، اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ. جب وہ جو آپ کے آئینی پرنسپل سیٹل ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ آ کے ہو جاتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ اس وقت جوسلنگ ہو رہی ہے کہ میری کتنی جگہ ہے، میرا کتنا حصہ ہے. جب یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم ایگری کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی بہتری آئے گی. لیکن اسی لڑائی میں وہ کہتے ہیں نا، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یعنی قوم تو مر جائے گی، آپس میں طے کرتے رہ جائیں گے ہمیں کیا اختیار چاہیے. صحیح بات.